اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت ففوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اقبل عذر اخیکا، اپنے دینی بھائی کی عذر خواہی قبول کیجئے۔ اقبل عذر اخیکا، اپنے دینی بھائی کی عذر خواہی قبول کیجئے۔ بحث ہماری آج جو الموجز فی اصول فقہ میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے، المبحث الرابع الامر عقیب الحذر، الامر عقیب الحذر۔ بحث میرے عزیزو یہ ہے کہ اگر مولا ابتدا میں منع کرتا ہے کسی چیز سے اور منع کرنے کے بعد پھر مولا اس چیز کا امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، تو بحث یہ ہے کہ یہ جو امر منع کرنے کے بعد آیا ہے، آیا اس کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں ہے؟ منع کرنے کے بعد جو امر ہے، آیا اس کی دلالت وجوب پر ہے یا نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ مولا نے کہا ہے، میں آیا مجید آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو، حالت احرام میں شکار کو حلال نہ سمجھو، منع کیا ہے۔ پھر بولا ہے اذا حللتم فاصطادوا، جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، حللتم، ٹھیک ہے، جب احرام ختم ہو جائے فاصطادوا تو شکار کرو۔ تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ منع کرنے کے بعد جو مولا نے امر کیا ہے اس کی دلالت وجوب پر ہے یا وجوب پر نہیں ہے۔ عرض خدمت ہے اپنے عزیزوں کے کہ اصولیوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ منع کرنے کے بعد جو مولا امر فرمائے اس کی دلالت کس پر ہے، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے۔ چند قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جی اس امر کی دلالت وجوب پر ہے، دوسرا قول یہ کہتا ہے استحباب پر ہے، تیسرا قول کہتا ہے فاقد ظہور ہے، بالکل ظہور اس کلام کا نہیں ہے، وجوب پہ ہے، اباحہ پہ ہے، کس پہ ہے؟ فاقد ظہور ہے، کلام کا ظہور فاقد ہے، مجمل ہے گویا کہ، تیسرا قول یہ کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصنف کی رائے یہ ہے کہ یہی تیسرا قول ہی اقویٰ ہے، فاقد ظہور والا تیسرا قول اقویٰ ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مولا نے جو پہلے منع کیا تھا نا، وہ صلاحیت رکھتا ہے اور قرینے ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بلا کہ امر جو بعد میں آیا ہے اسی من کو اٹھایا ہے، بعد والے امر نے پہلے والی من کو اٹھایا ہے، نتیجہ اباحہ ہے، یعنی آپ کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ متکلم نے اس سابقہ قرینے پر اعتماد نہ کیا، اس سابقہ قرینہ جو منع والا تھا اس پر اعتماد نہیں ہے، بلکہ امر کو جو استعمال کیا ہے وہ وجوب میں استعمال کیا ہے، سابقہ قرینے پر اعتماد نہیں کیا ہے، نتیجہ جو ہے وہ وجوب ہے۔ دونوں احتمال ہیں کہ وہ جو پہلے حاضر تھا اس کو بطور قرینہ بنائیں تو امر کی دلالت جو ہے صرف اس میں رفع حاضر میں ہے، منع کو اٹھایا ہے۔ اگر اس پر اعتماد متکلم نے نہیں کیا سابقہ قرینے پہ، ٹھیک ہے، امکان تو ہے نا، احتمال تو دے سکتے ہیں نا کہ امر جو ہے مطلق استعمال کیا ہے، وجوب میں استعمال کیا ہے، نتیجہ وجوب نکلے گا۔ جب دونوں طرف کے احتمال ہیں تو کلام مجمل ہو جائے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ البتہ فرماتے ہیں جب قرینہ موجود ہو، قرینہ ہو، یقین ہو، آپ کو قرینہ ہو کہ مراد جو ہے نا رفع حاضر ہے، قرینہ دلالت کرے کہ رفع حاضر وہ جو من تھی اس کو اٹھایا ہے، تو وہ ایک بحث ہے جو خارج ہے محل بحث سے۔ بحث ہماری وہاں ہیں جہاں کوئی قرینہ مرینہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں قرینہ ہو تو وہ بحث پھر خارج ہے، محل بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں ترجمہ آپ کے لیے کرتا ہوں لیکن بات میری پہنچی یا نہیں بلا؟ بحث کیا ہے؟ بحث یہ ہے کہ مولا آگا ایک چیز کو منع کرتا ہے،
منع کرنے کے بعد مولا کا جو امر ہے، اس امر کی دلالت کس چیز پر ہے؟ وجوب پر ہے یا وجوب نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، بقت نظر کرائیں، کوئی قرینہ مرینہ بھی نہیں ہے، تو اصولیوں نے اختلاف کیا ہے، چند قول ہیں۔ ایک قول کہتا ہے اس امر کی دلالت وجوب پر ہے، دوسرا کہتا ہے اباحہ پہ ہے، تیسرا کہتا ہے فاقد ظہور ہے۔ مصنف اسی تیسرے قول کو لے رہے ہیں کہ یہی قول اقویٰ ہے جو فاقد ظہور ہے۔ بھائی فاقد ظہور کیوں کہا؟ وہ سابقہ حاضر جو ہے، جو منع تھا، وہ قرینہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ بعد والا جو امر آیا ہے وہ اسی من کو اس نے اٹھایا ہے، بعد والے امر نے، واجب نہیں ہے، اسی پہلے والی من کو اٹھایا ہے، نتیجہ اباحہ ہے۔ اور یہ احتمال بھی ہے کہ متکلم نے اس قرینے پہ اصلاً اعتماد ہی نہیں کیا ہے، امر کو ابتدان جیسے استعمال کرتے ہیں اس پر کر رہا ہے، نتیجہ وجوب ہے۔ دونوں سائڈوں پہ احتمال ہیں، قرینے پر سابقہ پر اعتماد کیا ہے، یا احتمال ہے یہ بھی کہ اس کو دیکھا نہیں، توجہ ہی نہیں کی، اس پر اعتماد نہیں کیا ہے، تو کلام جو ہے وہ مجمل ہو جائے گی۔ البتہ فرما رہے ہیں کہ جب قرینہ موجود ہو کہ مراد رفع حاضر ہے، پہلے والی ممنوعیت کو اٹھایا ہے، تو وہ ایک امر دیگر ہے جو محل بحث سے خارج ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بحث ہماری وہاں ہے جہاں قرینہ نہ ہو، توجہ فرما رہے ہیں۔ یہ جناب علی سادہ سی روان سی بحث ہے، میں ترجمہ اس کا کر لوں پھر اگلی بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ المبحث الرابع، چوتھی بحث، الامر عقیب الحظر، امر جو حظر اور منع کے بعد ہے۔ اذا ورد الامر عقیب الحظر فهل يحمل الامر علی الوجوب او لا؟ جب امر وارد ہوا ہو عقیب الحظر، من کے بعد آیا ہو، فهل يحمل الامر علی الوجوب او لا، تو کیا امر کو وجوب پر حمل کیا جائے گا او لا یا نہیں؟ فمثلا قال سبحانہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محلی صید وانتم حرم، تمہارے لیے تمام چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں علاوہ ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جا رہے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھنا، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال مت سمجھنا۔ ثم قالا، پھر فرمایا ہے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَادُوا، اور جب احرام ختم ہو جائے تو شکار کرو، فَاسْتَادُوا۔ بس یہی ہے، پہلے منع کیا تھا، پھر یہ جو امر آیا ہے اس کی دلالت کس پہ ہے؟ فَقَدْ اخْتَلَفَ الْأُصُولِيُّونَ فِي مَدْلُولِ حَیَّةِ الْأَمْرِ عقیب الحظر علی اقوال مربوط اختلافہ سے کر دو۔ اصولیوں نے حیت امر کی دلالت میں چند اقوال پر اختلاف کیا ہے عقیب الحظر، من کے بعد۔ اصولیوں نے من کرنے کے بعد حیت امر کی دلالت کا علی اقوال یعنی چند اقوال پر اختلاف کیا ہے۔ ظاہرۃ فی الوجوب، اس امر کی جو ظہور ہے وہ وجوب میں ہے۔ ظاہرۃ فی الاباحہ، اس کا ظہور اباحہ میں ہے۔ فاقدۃ لظہور، ٹھیک ہے نا، یہ ظہور جو ہے اس کا فاقد ہے، اس امر کا ظہور فاقد ہے۔ والثالث هو الاقویٰ، ثالث و تیسرا قول اقویٰ ہے۔ کیوں جی؟ دلیل سننا، لأن تقدم الحظر یصلح لأن يكون قرینۃ علی ان الامر الوارد بعدہ لرفع الحظر لا للایجاب۔ تقدم حظر یعنی وہ منع کا جو مقدم ہونا ہے وہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ قرینہ ہو کہ امر جو وارد ہوا ہے بعد الحظر، ٹھیک ہے، لرفع الحظر، امر جو وارد ہوا ہے نا اس منع کے بعد اس لرفع الحظر، اس ممنوعیت کو اٹھانے کے لیے ہے، لا للایجاب، نہ کہ واجب کے لیے ہے۔ فتکون النتیجۃ ہی الاباحہ، تو پس نتیجہ جو ہے وہ اباحہ ہے۔ کما یحتمل ان المتکلم لم یعتمد علی تلک القرینۃ، جیسا کہ احتمال ہے کہ متکلم نے اس قرینے پر اعتماد نہ کیا ہو، واطلق الامر، اور امر کو مطلق استعمال کیا ہو، لغایۃ الایجاب، واجب کی مقصد کے لیے، فتکون النتیجۃ ہی الوجوب، تو پس نتیجہ وجوب ہے۔
वल अजलिल एहतिमालैन यकूनुल कलाम मुजमला, इन दो एहतमालों की खातिर कलाम मुजमल हो जाएगी, कलाम मुजमल है। नाम नाम इज़ा कामतिल करीनतु अला अन्नल मुराद व रफ़ुल हज़र फ़हुव अम्रुन आख़र ख़ारिजुन अनिल बहस। जी हाँ, तवज्जो फरमाना, जब करीना हो कि मुराद रफ़ हज़र है तो वो एक अम्र दीगर है जो कि बहस से खारिज है। क्या मतलब बहस से खारिज है? क्योंकि हम बहस वहाँ कर रहे हैं मेरे बच्चे कि जहाँ करीना नहीं है, मना के बाद अम्र आया है, कोई करीना मरीना भी नहीं है, तो उसकी दलालत किस पे है? जब करीना हो तो वो तो उसमें तो हमारी बहस ही नहीं है, वो तो बहस से खारिज है। इसके बाद जो बात करनी है वो अल-मबहसुल खामिस है, अल-मर्रतु व तकरार। अल-मर्रतु व तकरार में क्या मतलब है अगाजान? यहाँ भी आपने ये थोड़ी तवज्जो करनी है कि एक मर्तबा दलील दलालत कर रही है कि मौला जो है फ़ेल को एक मर्तबा के लिए तलब करता है, दलील है, करीना है कि मौला फ़ेल को एक मर्तबा चाहता है। ठीक है, एक मर्तबा दलील मौजूद है कि मौला इस फ़ेल को तकरार चाहता है। ठीक है, तो फिर जैसे दलील होगी उसके मुताबिक हम उसकी पैरवी करेंगे। ठीक है ना। एक मर्तबा ये है कि असलन कोई दलील नहीं है जो मर्रा और तकरार पर दलालत करे, हमारे पास दलील नहीं है जो कहे एक मर्तबा अंजाम देना है या मतलब तकरार करना है, इसके ऊपर कोई दलील मलील नहीं है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो सीगा है, ये सीगा अम्र मर्रा पर दलालत करता है या तकरार पर? सीगा जो है वो मर्रा पर दलालत करता है या तकरार पर दलालत करता है? ठीक है, किस पर दलालत है जब कोई दलील नहीं है? ठीक है, तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं हक के मतलब ये है कि ना ये मर्रा पर दलालत करता है और ना ही तकरार पर दलालत करता है। जब कोई करीना मरीना नहीं है ना, तो ये सीगा जो है, सीगा एफ़ाल, सीगा अम्र जो है ना मर्रा पर दलालत करता है ना तकरार पर दलालत करता है। ठीक है ना। क्यों भाई? फरमाते हैं इसलिए कि जो हयात अम्र है या मादा अम्र है, हयात अम्र जो है वो बहस के लिए है और मादा जो है सिर्फ तबीयत के लिए है। तो यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मर्रा और तकरार पर दलालत करे। मर्रा और तकरार को समझने के लिए एक दलील की ज़रूरत है, मर्रा और तकरार को लफ्ज़ से इस्तिफ़ादा करने के लिए दलील की ज़रूरत है। बोला क्या कहा मैंने? बेस ये की है कि एक मर्तबा का जान दलील मौजूद है कि मौला फ़ेल को एक मर्तबा चाहता है, दलील मौजूद है एक मर्तबा पर। जैसे मसलन ये आया लिल्लाहि अलन्नास से हिज्जुल बैत, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना वाजिब है। ये हिज्जा जो है बार वज़न फ़ेला के है और ये हिज्जा वाला लफ्ज़ बताता है कि एक मर्तबा मौला चाहता है ज़िंदगी में, जो वाजिब हज है वो एक मर्तबा है, हिज्जतुन फ़ेलतुन। एक मर्तबा दलील मौजूद है कि मौला तकरार चाहता है, फ़मन शाहिद मिनकुम अश-शहरा फ़लियसुम हो, जो शख्स इस महीना में हाजिर है इसका फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे। ठीक है ना। ये जो शहर है इससे मुराद माह रमज़ान है। माह रमज़ान क्योंकि हर साल में आता है, जो बंदा भी ज़िंदा हो और इस महीने को फिर पाए तो उसे रोज़े रखने, यानी मौला तकरार चाहता है, चाहे उसकी ज़िंदगी में 50, 60, 70, 80 जितने भी रमज़ान अल मुबारक आएंगे ना, मौला चाहता है जो भी रमज़ान अल मुबारक को पाएगा ना, ठीक है, तो उसका वो मतलब है रोज़े रखेगा। तो माह रमज़ान हर साल में आएगा तो रोज़े वो रखेगा। एक मरतबा बात यह है कि अगर कोई दलील नहीं है कि मौला एक मरतबा चाहता है या तकरार चाहता है, दलील नहीं है, तो फिर क्या है जी? सीगा किस पर दलालत करता है? एक पर दलालत करता है या तकरार पर, या किसी पर दलालत नहीं है। हक जो कौल है वो यही सालिस है कि जनाब किसी पर दलालत नहीं है, सीगा की दलालत, अमर की दलालत किसी पर नहीं है। अल-मबहसुल खामिसो, पांचवी बहस अल-मर्रतु व तकरार, मर्रा और तकरार में है। इज़ा दल्ल दलील अला अन्नल मौला यतलुबुल फ़िअल मर्रतन वाहिदा
جب دلیل دلالت کرے کہ مولا فعل کو ایک مرتبہ طلب کرتا ہے کہ قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے، اور بتایا ہے کہ حجہ جو ہے صیغہ حجتن بر وزن فعلتن ہے، اور یہ ایک مرتبہ کام کو انجام دینے کے لیے آتا ہے وزن یہ حجہ، تو دلیل ہو گئی کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ہے وہ البتہ واجب۔ او دل دلیل علی لزوم تکرار، یا دلیل دلالت کرے کہ تکرار لازم ہے کا قول ہی سبحانہ، جیسے اللہ سبحانہ کا قول ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینہ میں حاضر ہے، اس مہینہ میں اس کا فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، فلیصم ہو، تو بتایا ہے کہ یہ جو ہے شہر ہے ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان ہر سال ہے، تو پس اس کو ہر سال جو ہے بصورت تکرار روزے رکھنے ہوں گے۔ فَيُتْبَعُ مَدْلُولُهُ، تو پس مدلول دلیل کی پیروی کی جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، اما اذا لم يتبین واحد من الامرین، اما جب لم يتبین واحد، کوئی بھی واضح نہ ہو، من الامرین مرہ اور تکرار میں سے کوئی بھی کسی پر بھی دلیل نہیں ہے، فَهَلْ تَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ أَوْ عَلَى التَّكْرَارِ أَوْ لَا، تو کیا یہ وہ جو صیغہ ہے وہ مرہ پر دلالت کرتا ہے، او علی التکرار یا تکرار پر، او لا تدل علی واحد منہما یعنی مرہ اور تکرار میں سے کسی پر بھی دلالت نہیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا ہے صورتحال؟ الحق کو هو الثالث، حق جو ہے وہ هو الثالث ہے قول سوم ہے، لأن دلیل اما هو حیت الامر و مادت، اس لیے کہ دلیل یا حیت امر ہے یا مادہ امر ہے۔ فالحیت وضعت لنفس البعث، حیت یعنی صیغہ امر جو ہے وضعت لنفس البعث، وہ بنایا گیا ہے نفس بحث کے لیے، خود بحث کے لیے، بھڑکانا اکسانے کے لیے، بحث کا مطلب جو بتایا تھا آپ کو آمادہ کرنے کے لیے۔ والمادہ تو وضعت لصرف الطبیعت، مادہ بنایا گیا صرف طبیعت کے لیے، یعنی اصل حدث کو بتانے کے لیے۔ فَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَرَّةِ وَالتَّكْرَارِ، پس وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مرہ اور تکرار پر دلالت کرے۔ وَإِسْتِفَادَتُهُمَا مِنَ اللَّفْظِ بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ، استفادتهما مرہ اور تکرار کا استفادہ کرنا لفظ سے بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ، دلیل کی طرف کیا ہے؟ محتاج ہے، دلیل کی طرف ضرورت ہے۔ مرہ اور تکرار کا لفظ سے استفادہ کرنا بِحَاجَةٍ إِلَى دَلِيلٍ، دلیل کی طرف محتاج ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اگلی بحث ہے میرے خیال میں اس کو ہم الگ کر لیں تو بہتر ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، موفق مؤید رہیں، سلامتی ہو آپ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔